میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور جنہوں نے الحمدللہ العظیم برطانیہ نہیں، یورپ نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں الحمدللہ عملی کام بھی کیا ہے اور تبلیغی کام بھی کیا ہے. اور مسلمان جو برطانیہ کے ہیں وہ تو الحمدللہ ہر شہر، ہر علاقہ، ہر محلہ ان سے شناسا ہے. اور کیونکہ کونٹری اور لیسٹر تو بہت قریب ہے الحمدللہ، بہت پرانا جانتے ہیں. لیکن پورے آپ یورپ میں جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں الحمدللہ العظیم عملاً کام ادارے بھی بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی آبیاری بھی کی ہے. میری مراد اور ملت اسلامیہ کے ایک عظیم رہنما ہیں جو فکر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے اور الحمدللہ علماء میں اتنا ایک خوبصورت مقام رکھتے ہیں کہ جس طرح کا بھی ماحول ہو اس کو خوبصورت بنا کر، خوبصورت تجزیہ نکال کر، رزلٹ نکال کر سب کو متفق کرنے والے ممتاز عالمین مفکر ملت حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی دامت برکاتہ القدسیہ میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں. نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا نبي الله. آج کی اس بابرکت عرس مبارک کی روحانی تقریب کے میزبان مکرم، عزت مآب
صاحبزادہ محمد عرفان شاہ صاحب زید مجدہ پروگرام کے اسٹیج پر رونق افروز اہل سنت و جماعت کے انتہائی محترم اور مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، میرے معزز اور محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماں اور میری بہن، نائب غوث الورا حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں شرکت کی سعادت مجھے اس سے پہلے بھی حاصل ہوتی رہی ہے، اور آج یقیناً مجھے بڑی مسرت ہے۔ میں اسے اپنے لیے سعادت اور نیک بختی تصور کرتا ہوں کہ صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب نے مجھے پھر ایک مرتبہ اس بابرکت محفل میں حاضری کا موقع عطا کیا ہے، اور میں امید ہی نہیں یقین کرتا ہوں کہ حضور دیوان حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات کا جو لنگر یہاں تقسیم ہو رہا ہے اس میں مجھ گنہگار کو بھی ضرور حصہ ملے گا۔ میں نے اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے قرآن کریم کی بڑی مشہور اور بڑی مایہ ناز آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور میں اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے میں کسی داد و دہش کا طلبگار تو نہیں، یہ ضرور میں توقع کرتا ہوں کہ جو کچھ میں عرض کروں گا آپ اگر اسے توجہ سے سن لیں تو that will be the greatest appreciation I may have from you all this afternoon. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ The religion endorsed by Allah is indeed Islam. The deen, the way of life that is endorsed and verified by Allah subhanahu wa ta'ala is none but Islam. یہ بات قرآن کریم جب نازل ہوا اس وقت کہی گئی تھی، اس وقت دنیا کے اندر جو حالات تھے وہ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، ظلمت، تاریکی، اگنورینس، ڈسکریمنیشن، ڈویژن، کلاس وار، پاورٹی، کانفلکٹ، کنٹروورسی اور ڈسپیوٹ کا ایک گہرا بادل انسانیت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس وقت عیسائیت کی جو بھی شکل تھی وہ آج سے بہتر تھی۔ اس وقت یہودیت کا جو کانسیپٹ تھا وہ یقیناً آج سے بہتر تھا، اگرچہ وہ بھی باطل تھا، غلط تھا۔ عیسائیت اور یہودیت میں تحریف ہو چکی تھی،
عیسائیت اور یہودیت کے آسمانی پیغام کو ان کے ماننے والوں نے مسخ کر دیا، لیکن without any doubt Christianity and Judaism were comparatively at that time in a better shape. اس وقت سرور دو عالم رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سلوگن، یہ نعرہ بلند فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، کفر و شرک کے اس ماحول میں اور دنیا کے مذاہب کے اس بازار میں، جہاں یہودیت بھی ہے، جہاں عیسائیت بھی ہے، جہاں دوسرے سسٹمز بھی ہیں، جہاں دوسرا نظام بھی ہے، اللہ تعالی کا آخری نبی اور رسول ہو کر میں تمہارے پاس یہ میسج لایا ہوں کہ اگر کوئی دین، کوئی لائف اسٹائل، کوئی سسٹم، کوئی کانسٹیٹیوشن اللہ کو پسند ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ ایک چیلنج تھا، یہ ایک بہت بڑا انقلابی نعرہ تھا جو لگایا گیا۔ 1400 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا، دنیا بدل گئی، دنیا کے انداز بدل گئے۔ آج بدبختی کا اور تاریکی کا، زوال کا وہ دن آ گیا جب دنیا کی ہر برائی، دنیا کا ہر ظلم اسلام سے منسوخ کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے بہتر جانتے ہیں، یہ جنرل نالج تقریباً سب کے پاس ہے۔ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم، اسلام از اے ریلیجن آف مرڈر، اسلام از اے ریلیجن آف کلنگ، اسلام از اے ریلیجن آف ایکسٹریمزم، اسلام is a religion of radicalization. Islam is a religion of narrow approach. Islam is a religion of discrimination. ہر وہ بات جو گالی ہو سکتی ہے، ہر وہ بات جو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کہی جا سکتی ہے، جو ہیوملیشن کے لیے کہی جا سکتی ہے، آج اسلام کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ ہم اور آپ اس کو روز سن رہے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا کے آج کے مذاہب کے اس بازار میں بھی قرآن کا یہ نعرہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قرآنی دعویٰ جذبات کی بنیاد پر نہیں، ڈائلاگ کی بنیاد پر نہیں، نعروں کی بنیاد پر نہیں، حقائق کی بنیاد پر آج بھی وہی ہے جہاں 1400 سال پہلے۔ آج بھی اسلام دنیا کا واحد نظام زندگی ہے، واحد دین اور مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ابو بکر بغدادی جیسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اسامہ بن لادن جیسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ٹیررزم کا نعرہ لگانے والے مٹھی بھر لوگ دنیا میں آتے اور جاتے رہیں گے، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بدل نہیں سکتے، مجروح نہیں کر سکتے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسلام آج بھی دنیا کا واحد، اکیلا، بلا شریک، تنہا وہ نظام زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اغواث، افراد
اقطاب، سالکین، صالحین، یہ اسی لیے آتے ہیں۔ ان کے آنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف سوسائٹیز میں آ کر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف کتابوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام زندگی پر نافذ کیا جانے والا نظام زندگی ہے۔ وہ کوٹھار کا خطہ ہو یا پنجاب کی دوسری زمین ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا انڈیا ہو یا افریقہ ہو یا یورپ اور امریکہ ہو، اولیاء اکرام اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی بیہیویئر سے، اپنی چلتی پھرتی زندگی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا بدل رہی ہے، یہ اولاد کی بدبختی کا زمانہ ہے، یہ حرص و حسد کا زمانہ ہے، یہ رشوتوں کا زمانہ ہے، یہ دنیا میں انتقام کا زمانہ ہے۔ لیکن اولیاء اکرام کی زندگی اتنی وائٹ ہے، اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی بیلنسڈ ہے، اس قدر اس میں روحانیت اور مادیت کا اعتدال ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ آج حضور دیوان حضور کی خدمت میں ایک بڑا عظیم گریٹیٹیوڈ اور مومنٹ یہ ہے کہ ہم اس اسلام کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں جس اسلام کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ وہ اسلام کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہری ٹوپی کا نام ہے، اسلام سفید پگڑی کا نام ہے، اسلام داڑھی کا نام ہے، اسلام لمبے کرتوں کا نام ہے، اسلام احمد اور محمد نام رکھنے کا نام ہے، اسلام بڑی بڑی عمارتیں گنبد و مینار والی بنانے کا نام ہے، اسلام چینل کے نام پر ٹی وی اسٹیشنز کھولنے کا نام ہے، اسلام لیکچر، سیمینار اور کانفرنسز کا نام ہے۔ میں ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتا، یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ یقیناً ہری ٹوپی بھی اسلام کی ہے، سفید پگڑی بھی اسلام کی ہے، ہاتھوں کی تسبیح بھی اسلام کی ہے، لمبا لباس بھی اسلام کا ہے، اور مسجد کے مینارے بھی اسلام کے ہیں، مسجدوں کے گنبد بھی اسلام کے ہیں، مدرسے اور دارالعلوم بھی اسلام کے ہیں، چیریٹیز بھی اسلام کی ہیں، کسی بات کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عمارتوں میں سب کچھ ہے، بعض وقت اسلامی نہیں ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ ان تسبیحوں میں، ان لباسوں میں، ان شکلوں اور صورتوں میں سب کچھ مل جاتا ہے، ایک انسان اسلام کو ڈھونڈتا ہے اور اسلام نظر نہیں آتا۔ That is the greatest tragedy of our time۔ ورنہ اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے میرے دوستو، اس کی اتنی خوبیاں ہیں کہ زندگی گزر جائے گی، اسلام کی خوبیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سنو، اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ حقوق کی بات کرتا ہے، یہ رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اسلام سب کو حق دیتا ہے۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے،
بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا رائٹس ہیں، شہریوں کے کیا رائٹس ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے ہیومن رائٹس کا چارٹر مکہ مکرمہ میں اس وقت پیش کیا تھا جب یونائٹڈ نیشنز نے آج بھی نہیں کھولی تھی، جب لندن میں میگنا کارٹا پر رسول اللہ کا نام نہیں لکھا گیا تھا، اس سے پہلے اسلام نے حقوق انسانی کی بات کی، اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ پیاسے کتے کے پلانے والے کو جنت ملتی ہے، بلی کے بھوکا مارنے والوں کو جہنم کی سزا ملتی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی، تو جانوروں کا حق بھی اسلام دیتا ہے، اور اسلام صرف حیوانات و انسانوں کا حق نہیں دیتا، اسلام زمین کا بھی حق بتاتا ہے، آسمان کا بھی حق بتاتا ہے، فضاؤں کا بھی حق بتاتا ہے، ہواؤں کا بھی حق بتاتا ہے، پانی کا بھی حق بتاتا ہے، نمک کا بھی حق بتاتا ہے، انوائرمنٹ کی بات اسلام کرتا ہے، درختوں کا حق اسلام بتاتا ہے، ویجیٹیشن کا حق اسلام بتاتا ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ حقدار کو اس کا حق مانگے بغیر دیتا ہے۔ کالوں کو امریکہ میں حق ملا ہے، کتنی جدوجہد کے بعد ملا۔ ابراہم لنکن کو اس کے لیے گولی کھانی پڑی۔ امریکہ میں بلیکس کو فریڈم اور رائٹس ایک طویل جدوجہد کے بعد ملی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے، کیا مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں عورتوں نے کوئی یونین بنائی تھی، کوئی کانفرنس کی تھی، کوئی مطالبہ کیا تھا، کوئی پروٹیسٹ کیا تھا؟ کیا عورتیں مکے اور مدینے میں انقلاب اور آزادی کا کوئی مارچ کر کے جمع ہو گئی تھی؟ کیا کوئی تحریر اسکوائر مکے یا مدینے میں کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم اسلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو عورتوں کا حق دیا جائے؟ نہیں، کسی عورت نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اسلام نے تنے تنہا بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس عورت کو جو مکے کی گلیوں میں بیچی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاتون جنت کا مرتبہ دیا۔ وہ عورت جو ذلیل کی جا رہی تھی، اس عورت کے قدموں میں خدا کی جنت کو لا کر اللہ کے نبی نے بغیر کسی مطالبے کے رکھ دیا۔ میرے دوستو، اسلام حق بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے دیتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ فلسطینی اپنا حق مانگ رہے ہیں، یہودی دینے کو تیار نہیں۔ کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہندو حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے ملکوں میں دوسرے لوگ حق مانگ رہے ہیں، عیسائی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کالوں کو حق، مزدوروں کو حق، یتیموں کو ان کا حق، عورتوں کو ان کا حق، بے کسوں کو ان کا حق، بیماروں کو ان کا حق، ماں باپ کو ان کا حق، بیویوں کو ان کا حق، بہنوں کو ان کا حق، جوان مردوں کو ان کا حق، کسانوں کو ان کا حق، فوجیوں کو ان کا حق، نمازیوں کو ان کا حق، مسجدوں کو ان کا حق، مدرسوں کو ان کا حق، خانقاہوں کو ان کا حق، اور زمین و آسمان کو ان کا حق، درختوں کو ان کا حق، کھجور کے جھرمٹوں کو ان کا حق۔ اللہ کے نبی نے اس
اسلام کے چارٹر میں خود بخود عطا فرما دیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، and that's why I will insist Islam is not a religion of killing and murder. I will insist Islam is not a religion of injustices or barbarism. Islam is a religion of love. Islam is a way of life of mutual coexistence. Islam is a religion of peace. Islam is a religion of unity. Islam is a religion of modern thoughts. Islam is a religion of balanced way of life. Islam is a religion of اعتدال and توازن. آج وہ اسلام موجود تو ہے لیکن ہماری زندگی میں مشکل سے نظر آتا ہے۔ عورتوں کو ریپ کرنا نہیں ہے، اسلام کے دشمنوں کے خون خرابے کا جواب صرف ان کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگانا نہیں ہے۔ سچا جواب، مکمل جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، صحیح معنی میں ہم اسلام پر عمل کرنے لگے۔ ہماری بیماری یہی ہے اور کوئی بیماری ہم کو نہیں لگی ہے۔ اگرچہ اس بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ مسلمانوں کو کون سی بیماری لگی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، مسلمانوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، مسلمانوں کو یہ ہو گیا ہے، مسلمانوں کو یہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں تو جناب اسٹیج سجا ہوا ہے، وہاں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اور بیماری نہیں لگی، ہمیں صرف ایک بیماری ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ شاید ہم پوری طرح مخلص نہیں ہیں۔ We are not honestly attached with Islam. بس یہ مسئلہ ہے۔ کاش اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے، کاش دیوان حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیوز و برکات کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اسلام مکمل طور پر داخل ہو جاتا، کاش ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ مسلمان ہو جائیں۔ ہم اگر سچی اور اچھی طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر مان لیں، اور یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بھائی کسی چیز کو فالو کرنا یہ کوئی دوسری بات ہے، یہ دوسری منزل ہے۔ پہلی منزل تو ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی اسٹڈی کریں۔ پہلی منزل تو یہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، احادیث کے مطالعے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم اسلام کو سمجھیں گے ہی نہیں تو فالو کیسے کریں؟ تو میری صرف آپ سے یہ سبمیشن ہے، میں صرف یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ کاش اسلام کی بامقصد تعلیم ہر مسلمان شروع کرے اور اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ اس کے لیے ساؤتھ افریقہ کے مسلمان کو بنگلہ دیش جانے کی ضرورت نہیں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو کسی جماعت میں شامل ہو کے آسٹریلیا جانے کی ضرورت نہیں، آسٹریلیا کے مسلمانوں کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ والوں کو فرانس میں گشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے گھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل و جان کے ترانے بہت ہیں، شب وصل کم ہے، فسانے بہت ہیں، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔